آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ، پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، الذین، ان لوگوں سے، ارسلا، بھیجے گئے، الیہم، ان کی طرف رسول، جن امتوں کی طرف پیغمبر مبعوث ہوئے، ان سے سوال ہوگا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے ہمارے پیغمبروں کی دعوت کو کہاں تک قبول کیا تھا؟ اور خود پیغمبروں سے پوچھیں گے، ماذا اجبتم، تم کو امت کی طرف سے کیا جواب ملا تھا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ، اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، المرسلین، بھیجے گئے رسولوں سے، یعنی ان امتوں سے پوچھا جائے گا جن کی طرف رسول بھیجے گئے کہ تمہیں تمہارے رسولوں نے تبلیغ کی یا نہیں، اور تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا اور ان کے حکم کی کیا تعمیل کی، اور رسولوں سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امتوں کو ہمارے پیغام پہنچائے اور تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ فَلَنَقُصَّنَّ، پھر البتہ ہم ضرور بیان کریں گے سب باتوں کو، علیہم، ان پر، یعنی تمہارا کوئی جلیل و حقیر اور قلیل و کثیر عمل یا ظاہری باطنی حال ہمارے علم سے غائب نہیں، ہم تو بلا توسط غیر ذرہ ذرہ سے خبردار ہیں۔ اپنے اس علم ازلی محیط کے موافق سب اگلے پچھلے احوال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ ملائکۃ اللہ کے لکھے ہوئے اعمال نامے بھی علم الہی کے سرمو خلاف نہیں ہو سکتے، ان کے ذریعے سے اطلاع دینا محض ضابطہ کی مراعات اور نظام حکومت کا مظاہرہ ہے، ورنہ خدا تعالی جل شانہ اپنے علم میں ان ذرائع کا معاذ اللہ محتاج نہیں ہو سکتا۔ بعلم، ساتھ علم کے، وما، اور نہیں، کننا تھے ہم، غائبین، غائب، یعنی کسی قوم پر ایسا عذاب آنا اس کے تمام جرائم کی تکمیل سزا نہیں ہوتی، اس کے جرائم کی مکمل سزا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی عادی مجرم کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ آئندہ اس کے ظلم سے لوگ محفوظ رہیں، بالفاظ دیگر اس قوم کے مظالم دوسری اقوام کو بھی متاثر نہ کرنے لگیں۔ پھر ایسے مجرموں پر اللہ تعالی جل شانہ کی عدالت میں باقاعدہ مقدمہ پیش ہوگا، ایک فریق تو رسول ہوں گے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے، اور دوسرا فریق یہ مجرم قوم ہوگی، دونوں کی شہادتیں ہوگی۔ رسول کی شہادت یہ ہوگی، یا اللہ، میں نے اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر چونکہ قوم کو سزا کا خوف ہوگا اس لیے اسے رسول کی شہادت کے خلاف شہادت دینے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان پر پوری حقیقت حال واضح فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے تو کسی وقت بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس وضاحت کے باوجود ان پر فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے اعضاء و جوارح کو اللہ تعالیٰ جل شانہ زبان عطا کریں گے جن سے جرم کے دوران کام لیے گئے تھے، وہ ان مجرموں کے خلاف شہادت دیں گے۔ پھر جب شہادت کے نصاب کی تکمیل ہو جائے گی تو اس وقت ان پر فرد جرم عائد ہو جائے گی اور انہیں سزا دی جائے گی، جیسے کہ قرآن کی بعض دوسری آیات میں یہ وضاحت موجود ہے۔ مذکورہ تصریحات سے ضمن چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں بے شمار مجرم ایسے ہیں جو ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں، اور کسی قسم کی سزا پائے بغیر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی جل شانہ کی صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان مجرموں کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔
تاکہ کسی کو اس کے جرم کی سزا نہ زیادہ ملے اور نہ اس پر ظلم ہو۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو ایک دوسری زندگی ملے جس میں سے تمام تر مقدمات کے فیصلے ہوں۔ فیصلہ کرنے کے لیے شہادت ضروری ہے، اور دوسری بات یہ مستنبط ہوتی ہے کہ قاضی محض اپنے علم کی بنا پر مقدمے کا فیصلہ نہیں دے سکتا، بلکہ فیصلہ اور سزا شہادتوں کی بنا پر ہی دی جا سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ واقعہ ہے کہ دور نبی میں مدینہ میں ایک فحش عورت رہتی تھی۔ لوگوں کی اس کے ہاں آمد و رفت کی وجہ سے اس کی فحاشی کھل کر سامنے آ چکی تھی اور زبان زد عام تھی۔ اس سے متعلق ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شہادتوں کا نصاب اور نظام نہ ہوتا تو میں اس عورت کو رجم کر دیتا۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ والوزن اور اعمال کا وزن، یومئذ الحق اس دن برحق ہے، فمن تو جو کوئی ثقلت بھاری ہوئے، موازینہ میزان ترازو اس کے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جزائے عمل کے ضمن میں اعمال کے وزن کا بیان ہے۔ قرآن پاک کے دیگر مقامات پر بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ احادیث میں جہاں جہاں ایمان کے متعلق سوال ہے کہ ان تؤمن باللہ، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر تمہارا یقین ہونا چاہیے اور تقدیر پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اس روایت میں ان تؤمن بالمیزان کے الفاظ بھی ہیں کہ تمہارا میزان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، تو یہاں پر بھی یہی بات ذکر کی گئی۔ والوزن یومئذ الحق، حشر کے دن اعمال کا تولایا جانا پر حق ہے۔ البتہ اعمال کے وزن کے متعلق یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی اعمال تو عارضی چیز ہیں، ان کی شکل و صورت اور وجود تو ہوتا نہیں، جیسا کسی نے نماز پڑھی یا روزہ رکھا، درود پاک پڑھا، ذکر و اذکار کیا، یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان اپنے اعضاء کے ساتھ انجام دیتا ہے، تو ان کا وزن کیسے ہوگا؟ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال کی شکل و صورت اور وجود اور پھر ان کا وزن احادیث سے ثابت ہے۔ اس زمانے میں سائنس نے بعض ایسی اشیاء کا وزن بھی ثابت کر دیا ہے جو بظاہر بے وزن چیزیں معلوم ہوتی ہیں، بلکہ ان کا خارجی وجود ہی نہیں ہے۔ مثلا ہوا کا دباؤ یا وزن بعد پیماں بیرومیٹر کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے۔ انسانی جسم کی حرارت کو ماپنے کے لیے تھرمامیٹر موجود ہے۔ اسی طرح خون کا دباؤ، بلڈ پریشر معلوم کرنے کے لیے آلات بھی موجود ہیں۔ اور اگر پھر بھی اعمال کے وزن کی کیفیت کسی کے ذہن میں نہ آ سکے تو جن کاغذات پر اعمال نامے لکھے ہوں گے وہ کاغذ تولے جا سکتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ بہرحال اعمال کے وزن کے متعلق اسی طرح ایمان ہونا چاہیے جس طرح باقی چیزوں پر ایمان ضروری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعمال کا وزن برحق ہے، فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے اعمال نامے بھاری ہوں گے، اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، خطیرۃ القدس علیین اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یا اللہ ہم کو کامل طور پر اتباع قرآن نصیب فرما دے اور ہمارے قلوب کو قرآن نصیحتیں قبول کرنے کے لیے کشادہ فرما دے۔ یا اللہ ہم سے اب تک جو کوتاہیاں اتباع قرآن میں سرزد ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما دیجئے، اور ہم کو ہر حال میں سچی اور پکی توبہ اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اپنے عذاب سے دنیا میں بھی مامون محفوظ فرمائیے اور آخرت میں بھی بچا لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو وطن عزیز کے سب باسیوں کو بھی دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما دیجئے، اور خواب غفلت سے ہمارے بیدار ہونے کی صورت غائب فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔